وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں، براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں۔ چھوٹے صوبوں میں جناب مینگل تشریف فرما ہے، بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بلوچستان سے میں نے بہت سی آوازیں سنی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگ تشریف فرما ہے، خیبر پختونخوا کو اعتراض نہیں ہے، چاہے سیاسی اختلافات ہوں۔ اے این پی کا اپنا موقف ہے، پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے، شیرپاؤ صاحب کا اپنا موقف ہوگا، لیکن اس جنوبی پنجاب کے حق کے لیے، اس کے تشخص کے لیے خیبر پختونخوا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلوچستان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور سندھ کی جو میجر پارٹی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایم کیو ایم سے بھی مجھے کوئی ایسی رکاوٹ دکھائی نہیں دی۔ تو کچھ علاقوں پر اوپینینز ڈیوائیڈڈ ہیں، لیکن جنوبی پنجاب کو ایک تشخص دینے کے لیے ملک میں تقریباً ایک کنسنسس ایوالو کیا ہے، اور جو دیگر فیڈریشنز ہیں تین چھوٹی صوبوں کی، ان پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ ناؤ ویئر از دا پرابلم لائی؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ سبقت نہ لے جائے، وہ سبقت نہ لے جائے، یہ ترہ امتیاز میرے سر ہو جائے، وہ کہتا ہے دس فیدر شوڈ بی ان مائی کیپ۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں ہمیں اس سے بالا ہونا، جیسے میں نے آج سینٹ میں کہا کہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں، فورن پالیسی ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ایک نیشنل کنسنسس ایوالو کرنا چاہیے، بیکاز گورنمنٹ ول کم اینڈ گو۔ آپ کو ڈائریکشن سمت طے کرنی ہے۔ اس پر بڑے عرصے سے مجھے یاد ہے ہمارے ہاڑی کے مرحوم و مقبول تاج لنگا ہوا کرتے تھے، وہ آواز اٹھاتے تھے۔ بہت سی پارٹیز ہیں جو سرائکی پارٹیز کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کرتی ہیں، سرائکی کاز سے اپنے آپ کو منسوب کرتی ہیں، وہ گائے بگائے اس پر آواز اٹھاتی رہی، لیکن تقسیم ہوتا رہا۔ جب پنجاب میں پچھلے دور میں ایک کوشش کی گئی تو یک نہ شد دو شد کی بات کر دی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ بات کھٹائی میں پڑ گئی اور ہمیشہ تقسیم ہو گئی، اور تقسیم سے بات آگے نہ بڑھ سکی۔ میں سمجھتا ہوں ہم اس تقسیم سے باہر نکلیں اور دیکھیں ضرورت کیا ہے، دیکھیں کیا اس کے معرض وجود میں آنے سے کیا فیڈریشن آف پاکستان وفاق مضبوط ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے۔ اگر وفاق مضبوط ہوتا ہے، یہ جو آج ایک امبیلنس دکھائی دیتا ہے کہ تین صوبے یکجا ہو جائیں تو ایک صوبہ تنہا ان پر حاوی ہو جاتا ہے اپنی عددی اکثریت کے بلبوتے، اس میں ایک بیلنس آ جائے گا۔ اگر آپ پسماندگی کو دیکھیں، وہ دور ہو جائے گی، سب پینشن ہوتی ہے، آپ ویٹیج دیتے ہیں، اور اس کے تحت آپ جو بیکورڈنس ہے اس گیپ کو برج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا میں ایسا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کی مثال لے لیں، ہماری جیسی ڈیموکریسی ہے، پارلیمانی نظام ہے، ملتی جلتی وہاں کے قوانین، ہمارے قوانین، ہمارا جو سیاسی جو ایک خاکہ ہے وہ ملتا جلتا ہے، اور مشرقی پنجاب جو ہندوستان کا حصہ بنا وہ ہمارے پنجاب سے چھوٹا تھا، جغرافکلی بھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی، لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ جب دیکھا کہ پاپولیشن کی گروتھ ہوئی اور ضروریات میں اضافہ ہوا تو انہوں نے فار بیٹر گورننس اور ایڈمنسٹریٹو فنکشنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، ایفیشنسی کو سامنے رکھتے ہوئے، سروس آف ڈیلیوری کو سامنے رکھتے ہوئے، انہوں نے پنجاب کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آج پنجاب ہے، آج ہماچل پردیش ہے، آج ہریانہ ہے۔ They set up a commission, they examined it and they went forward. اب میری گزارش یہ ہے، let's not get into point scoring. If we all agree, and a lot of people here agree, then I would suggest we need a political consensus. یہ ایگزیکٹو فنکشن نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم بجنبش قلم ایک صوبہ بنا نہیں سکتے، بیکاز ایگزیکٹو فنکشن نہیں ہے، یہ ایک قانونی ترمیم ہے، ایک آئینی ترمیم ہے، اور وہ ہو نہیں سکتی جب تک دو تہائی اکثریت نہ ہو۔ لیکن یہاں آج پی ٹی آئی، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی جو بظاہر کہتے ہیں ہم ایک پیج پر ہیں، اگر ایک پیج پر ہیں تو آئیے ہم مل کر
पंजाब में हम मिलकर 2/3 अक्सरियत बन जाते हैं। आइए असेंबली में मिलकर हम 2/3 अक्सरियत बन जाते हैं। आइए मिलकर हम सेनेट में 2/3 अक्सरियत बन जाते हैं। तो मैं आज कहता हूं कि आइए सियासत को दफन करें और वफाक पाकिस्तान को सामने रखें। वो पसमानदा इलाका, वो पिसा हुआ तबका जो आज पाकिस्तान की 85% कपास पैदा करता है, जो पाकिस्तान के लिए ज़र्र मुबादला कमाता है, आज आपकी जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स है उसका तकरीबन 60 से 62% जो है वो एक छोटा सा खित्ता पैदा करता है। वो आज पाकिस्तान को गल्ले में जो खुद कफील करता है, जो आजाद कश्मीर से लेकर नॉर्दर्न एरिया से लेकर बलोचिस्तान की जरूरियात को पूरा करता है, वो जनूबी पंजाब का वो छोटा सा टुकड़ा है जो अपना हक मांग रहा है। बहावलपुर के दोस्त अपना हक मांग रहे हैं। हमें मिल बैठकर सोचना होगा और एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना होगा। और जब वो पॉलिटिकल कंसेंसस हमारे वजूद में आएगा तो उसकी बुनियाद पर आईनी तरमीम होगी, उसकी बुनियाद पर हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान का वफाक आगे बढ़ेगा। मेरी गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है, सारे बड़े संजीदा चेहरे तशरीफ फरमा हैं, मेरी गुजारिश है आइए हम बैठकर एक छोटी सी सीनियर लीडरशिप पर जो मेन पार्टीज बैठी हैं, एमएनए के हजरात तशरीफ फरमा है, मैं पहले इनका जिक्र नहीं कर सका, इनकी अपना वजन है, अहमियत है। आइए मिलकर हम एक कमेटी बना लें ऑफ सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और हर पार्टी को रिप्रेजेंटेशन दे दें एंड लेट्स डिबेट, इज इट रिक्वायर्ड और नॉट। लेट अस लुक एट द मेरिट ऑफ द केस, लेट्स आर्ग्यू एंड सी what are the advantages, what are the disadvantages, what are the pros and what are the cons. And if we all agree if there are more advantages moving in this direction, then first we need to develop a political consensus. Once the political consensus is arrived at, then we can move amendments in the constitution and then we can take the necessary we can undertake the necessary legislation. Ab एग्जेक्टिवली हम क्या कर सकते हैं? एग्जेक्टिवली हम एट द मोस्ट ये कर सकते हैं, मुस्लिम लीग नवाज ने भी इस पर गौर किया। रफीक रजवाना साहब इनके गवर्नर थे, पंजाब के गवर्नर थे, उनको शहबाज शरीफ साहब ने जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि बताएं कि सूबा अगर नहीं बनता तो हमें क्या कर देना चाहिए। तो फैसला हुआ कि जब तक सूबा नहीं बनता तो हम वहां के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट दे देते हैं। हम डिवोल्यूशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इन्होंने एक प्रपोजल बनाया। न जाने क्या वजूहात होंगी, मैं किसी की नीयत पर शुबा नहीं करूंगा, लेकिन उसको अमली जामा न पहना सके, उसको वो हतमी शक्ल न दे सके जो देना चाहते थे। आई एम नॉट डाउटिंग देयर इंटेंशन, बट इट डिड नॉट हैपन। नाउ I am suggesting that till the consensus is arrived at, हम पीटीआई की हुकूमत इंशाअल्लाह अपने हलीफों को एतमाद में लेते हुए इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहती है और डिवॉल्व करना चाहती है अख्तियारात और सेक्रेटेरिएट एक देना चाहती है। एक हम चाहते हैं जो रहीम यार खान से चलता है, जो उच्च से निकलता है, जो राजनपुर के एक कोने से निकलता है, जो देरा गाजी खान के पसमानदा इलाके से उठता है, एक छोटा सा मुलाजिम जिसने अपना पेंशन का केस मंजूर करवाना है और उसके लाहौर के दरवाजे पर जाके दस्तखत देनी पड़ती है, उसके लिए आसानी पैदा करे ताकि नजदीक पहुंच सके, उसका पेंशन का केस हो सके, उसकी मुलाजमत का आसानी हो सके, उसके लिए रास्ता निकल सके। तो उसके लिए हम पीटीआई की गवर्नमेंट उसके लिए एक इरादा रखती है। हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह इस आने वाले जो माली साल है, अगला इंशाअल्लाह माली साल है, इस पे हम एक पेशरफ्त करना चाहते हैं। हम जनूबी पंजाब को एक उसका एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक अलहदा हिस्सा देना चाहते हैं ताकि उसकी आबादी की बुनियाद पर और उसकी पसमानदगी को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ सके। मेरी गुजारिश ये है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर के पास, चीफ मिनिस्टर पंजाब के पास, वो एक्सरसाइज करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी
اور جو 2/3 میجورٹی ہے ہمارے پاس نہیں ہے. میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں, میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اپنی فراخ دلی کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنی دوربینی کو سامنے رکھتے ہوئے, پاکستان کی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے, پاکستان کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے, پاکستان کے وفاق کی مضبوطی کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے مل بیٹھیے اور مل بیٹھ کر ایک راستہ تلاش کریں. شکریہ جناب اسپیکر. اسلام آباد میں شاہ محمود قریشی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال اس وقت جاری تھا اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے, اور انہوں نے کہا کہ چین امریکہ کو پاکستان نے ساتھ بٹھایا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہہ دی کہ تقسیم سے باہر نکلیں. اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پیپلز پارٹی آواز اٹھاتی تو نون لیگ رکھنا ڈال دیتی تھی.